گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة و سلاما دائما علیک وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے. اسی معنی اور مفہوم کے تحت ایک عنوان کا آغاز کیا گیا تھا، جس کا نام گناہ کسے کہتے ہیں یہ رکھا گیا، اور آج اس حوالے سے 16ویں نشست ہے. سابقہ نشستوں میں گناہ کیا ہے، گناہ کی حقیقت کیا ہے، اور پھر ایک حدیث پاک کی روشنی میں کہ گناہوں کی وجہ سے کس قسم کے عذابات کا نزول ہوتا ہے، اس سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ جو ہماری 2-3 نشستیں ہوئی ہیں، اس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی روشنی میں کہ 15 ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کے ظاہر ہونے سے یا جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آنا یقینی ہو جاتا ہے، ان میں سے دوسرے فرمان مبارک کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ایک اہم سلسلے کا آغاز کیا گیا، جس کا تعلق امانت سے ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا یقینی ہو جاتا ہے. امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت میں خیانت کس طرح سے ہوتی ہے، اور خیانت کرنے والے
کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کا مختصر ذکر آپ حضرات کے سامنے کیا گیا، احادیث کے ذریعے، قرآن کریم کی آیات کے ذریعے، صحابہ اور اکابرین کے فرامین کے ذریعے۔ یہ سلسلہ چونکہ ایک طویل سلسلہ ہے اور آج معاشرے میں اس چیز کی کمی ہو چکی ہے اور امانت میں خیانت کی برائی یہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے زندگی کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر گزار دیا، پیدائشی مسلمان رہے، عمر کا ایک طویل حصہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کے ناطے، حضور کا امتی ہونے کے ناطے گزار دیا، باوجود مسلمان ہونے کے اسلام کے جو احکامات ہیں اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس سے ہم خالی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، انسان اپنی مرضی کے مطابق آج اسلام کا استعمال بھی کر رہا ہے اور اسلام کا استحصال بھی کر رہا ہے۔ کئی ایسی باتیں معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں، جنم لے چکی ہیں کہ جس کا برا ہونا قطعی ہے، یقینی ہے، جس کا گناہ ہونا یقینی اور قطعی ہے، مگر اس کے باوجود بندہ اپنے شوق کے لیے اس گناہ کو بڑی اطمینان کے ساتھ میں قبول کر رہا ہے۔ کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے۔ ابھی کچھ ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے فون پر آ جاتا ہے کہ یہ ہو گیا اور ایسا ہو گیا۔ اس میں بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جس کا تعلق صرف خبروں سے ہوتا ہے، علاقے کی خبریں آتی ہیں، شہر کی خبریں آتی ہیں، ملک کی خبریں آتی ہیں، دیگر ممالک کی خبریں آتی ہیں، اور بعض ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہمارے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آج مسلمانوں سے اسلام کدھر گیا، مسلمانوں کا ایمان کدھر گیا، مسلمانوں کا دین کدھر گیا، اور مسلمان کس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آج زندگی گزار رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میں کسی کو تانا نہیں دے رہا ہوں، یہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ جب انسان کے پاس سے علم چلا جاتا ہے تو انسان کے پاس سے دین چلا جاتا ہے، کیونکہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کے پاس دین بھی نہیں رہتا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ جن کے پاس میں عقل نہیں ہوتی ان کے پاس میں دین نہیں ہوتا، اور یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، حضرت سیدنا ابو حاتم ابن حبان بستی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روضۃ العقلاء میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل امین 3 چیزیں لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں سے پہلی چیز تھی عقل، دوسرا تھا دین، تیسری چیز تھی حیا۔ اور آدم علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے آپ جس کو پسند کرتے ہیں اپنے پاس میں رکھ لیں، باقی 2 چیزیں واپس ہو جائیں گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو پسند کیا۔ روضۃ العقلاء میں حضرت ابو حاتم ابن حبان بستی رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ نے عقل کو پسند کیا تو حضرت جبرائیل امین نے دین سے اور حیا سے کہا کہ تم چلے جاؤ، اب تمہارا کوئی کام نہیں۔ تو دین اور حیا وہیں رک گئے
وہ نہ گئے تو جبرائیل امین نے پوچھا تم کیوں نہیں جاتے؟ تو دین اور حیا نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس میں عقل ہو اس کے پاس میں ہم دونوں رہیں، اور جن کے پاس میں عقل نہیں ہے ان کے پاس میں یہ دونوں بھی نہیں رہتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس عقل ہو، کیونکہ عقل اگر ہوگی تو اسی عقل کے ذریعے انسان صحیح اور غلط کے فیصلے کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان کو سب سے بہتر چیز کیا دی جانی چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عقل کی جبلت، یعنی عقل کی مضبوطی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اگر وہ نہ مل سکے تو آپ نے فرمایا ادب۔ پھر لوگوں نے پوچھا اگر وہ بھی نہ مل سکے تو آپ نے فرمایا سب سے اچھی چیز انسان کے لیے طویل خاموشی ہے، یعنی وہ خاموش رہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ اگر یہ بھی نہ مل سکے تو آپ نے فرمایا موت، یعنی اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو انسان کے لیے مر جانا ہی بہتر ہے، اس کی زندگی ختم ہو جائے یہ بہتر ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاس اگر دین نہیں ہے یا دین کے احکامات پر عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے عقل کے معاملے میں اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے۔ یہ بڑی تلخ گفتگو ہے، بڑی کڑوی گفتگو ہے۔ بعض حضرات اس کو پسند کریں، بعض حضرات اس کو ناپسند کریں، یہ اپنی مرضی ہے۔ کسی پر جبر نہیں کیا جاتا، کسی پر زور نہیں لگایا جاتا کہ جو کہا جا رہا ہے اسے قبول کرو۔ بہت سارے انکار بھی کریں گے، بہت سارے غلط بھی کہیں گے۔ بس ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام یہی ہے کہ آج دین کی جو کمزوری یا دین کے احکامات کے حوالے سے جو کمزوری آج ہمارے پاس میں آ چکی ہے، اس کے نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، ہمارے سامنے اس کے نتائج کا ظہور ہو رہا ہے، اور پھر اس کو دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اے کاش وہ مسلمان کہاں گئے جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل بھی کرتے تھے اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں گزارتے تھے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو چیزوں کی کمی ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے اس کا علم آپ کو دیا جائے، اس کی معلومات فراہم کی جائیں، تاکہ جو چیز کم ہو چکی ہے اس کو پھر سے ہم عمل کرنا شروع کر دیں، تاکہ ہماری زندگی کسی کی محتاج نہ رہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بہتر سے بہتر زندگی گزرے، تاکہ قبر میں اور آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر صلہ ملے۔ اور زندگی گزارنے میں، زندگی کے معاملات میں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کسی چیز کی کمی کی، کسی طرح سے خیانت کی، تو پھر اللہ نے جن عذابات کو خیانت کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، تو پھر انسان کو اس کی گناہوں کی سزا ضرور ملے گی اور اس کی بدعمالیوں کی سزا اس سے ضرور ملے گی۔ اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر نہ صرف سنے بلکہ اس پر عمل بھی کرے اور اس پر یقین بھی کر لے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امانت کے تعلق سے اس سلسلے کا آغاز اور طویل یہ سلسلہ اس لیے کیا ہے کہ آج اس حوالے سے جو کمی ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے اس کا ازالہ ہو، اس کا سدباب ہو۔ اسی وجہ سے احادیث کو ایک جگہ جمع کر کے آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ صرف اختصاراً کہہ دیا جائے کہ امانت میں خیانت نہ کرو اور اس کی تفصیل بیان نہ ہو، اور معلوم نہ ہو کہ کیا کیا چیزیں امانت ہے۔ اور ضروری نہیں کہ میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں وہی امانت ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق امانت سے ہے، اس میں خیانت سے بچا جائے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جس قدر مجھے یاد آتا ہے کہ کیا کیا چیزیں امانت ہے، انشاءاللہ اپنی کوشش کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اللہ کے فضل اور حضور کے تصدق سے انشاءاللہ میں وہ سارے پیغام آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کروں گا۔
گزشتہ نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی، بات کی تھی ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی روشنی میں کہ کس طریقے سے امانت میں خیانت کرنے والا جہنم میں جائے گا، اور کس طریقے سے باوجود اسے شہادت کا مرتبہ ملنے کے اگر اس نے امانت میں خیانت کی ہے تو اس کا یہ عمل کل بروز قیامت اس کے لیے سزا کا بھی سبب بن سکتا ہے، جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اور اس روایت کو حضرت امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمایا ہے، اور آپ نے خلاصہ بھی کر دیا بعض چیزوں کا کہ انسان کے لیے نماز بھی امانت ہے، وضو بھی امانت ہے، ناپ تول وزن بھی امانت ہے، پیمائش بھی امانت ہے، اور اس طرح سے کئی چیزیں ہیں جن کا تعلق امانتوں سے ہے، امانت سے ہے۔ اب ہم آگے حدیث کو اور اس حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے لوگوں سے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہے۔ یہ حدیث آپ نے اس سے پہلے بھی سنی، اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی رہے کہ جس میں ہم نے سنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت ثوبان نہیں بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی رہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی کہ سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت ہے، اور دوسری ہے حیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر امانت کا ذکر تو فرمایا، اور پھر فرمایا کہ آخر میں جو چیز باقی رہ جائے گی وہ نماز ہے، اور بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ ان کی نماز میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو بھی امام بیہقی نے شعب الایمان میں، جو میرے پاس حدیث نمبر ہے وہ جلد 4 حدیث نمبر 5274، اور پھر امام بیہقی نے ہی سنن کبریٰ میں، اور صاحب مکارم الاخلاق میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ پہلی بات تو امانت ہے جو سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی، اور اس کا ذکر ہم نے گزشتہ نشست میں کر لیا۔ اب اس میں دوسری بات حضور فرماتے ہیں کہ آخر میں جو چیز باقی رہ جائے گی وہ نماز ہے، یعنی نماز کا اہتمام آخری تک چلتا رہے گا، لوگ مساجد کو آتے رہیں گے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور پھر ان میں بہت سارے ایسے نمازی ہوں گے جن کی نماز میں کوئی خیر نہیں ہوگا۔ خیر نہ ہونے کا مقصد کیا، مطلب کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی نماز میں کوئی خیر نہ ہوگا؟ تو ہر انسان اپنی نماز کے تعلق سے جانتا ہے، بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کی طہارت صحیح نہیں ہوتی، غسل میں کتنے فرائض بعضوں کو نہیں معلوم، اور بعضوں کو غسل کے فرائض تو معلوم ہیں، مگر غسل کے فرائض میں اور کیا کیا ضرورت ہے، کس طریقے سے کون سا فرض ادا کیا جاتا ہے، بہت ساروں کو یہ نہیں معلوم ہے۔ یہ مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے، مسائل سے غفلت کی وجہ سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نماز میں اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جس کی طہارت ہی نہ ہو اس کی نماز کہاں سے ہو۔ بہت سارے تو ایسے افراد ہیں، خصوصاً نوجوان نسل کی میں بات کر رہا ہوں، تعلیم سے غفلت کی حالت یہ ہے کہ بہت سارے غسل فرض ہونے کے باوجود خالی اوپر سے پانی ڈال لیتے ہیں، فرائض غسل کے ادا نہیں کرتے، اور ایسے ہی غسل کر کے باہر نکل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا غسل ادا ہو گیا۔ جب تک کہ غسل کے فرائض مکمل نہ ہو، جیسے کلی یا غرارہ کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، پورے بدن پر ایسے پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے،
تب جا کر فرض غسل مکمل ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ گٹکے کھاتے ہیں، بعض عورتیں چھالیاں کھاتی ہیں، بعض عورتوں کی بھی عادت ہے کہ گٹکے کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، اور کچھ کھانے دانے یا گوشت اگر غسل فرض ہے اور دانتوں کے درمیانی حصے میں اٹک گیا اور غسل فرض کر لیا اور وہ حصہ ویسے ہی اٹکا رہا، بعد میں اسے نکالا اور محسوس یہ ہوا کہ ان دانتوں کے سوراخوں میں پانی نہیں پہنچا، تو فقہا فرماتے ہیں اس کا غسل نہیں ہوتا۔ کتنی باریک بات ہے۔ آج کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ یہ تعلیم حاصل کرے، کیونکہ طہارت ہمارے ایمان کی اصل ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، ہمیں بچپن میں سکھایا گیا ہے۔ بعض اسکولوں میں بھی یہ حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، مساجد میں بچوں کو مائک دے دیا جاتا ہے کہ حدیثیں پڑھو اور حدیثیں پڑھاؤ، اور ہمارے کانوں تک یہ حدیث آتی ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور ہم پاک برابر نہیں ہوتے، ہماری ناپاکی، ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے ناپاک ہیں۔ جمعہ کے دن نماز پڑھ لی، عصر میں نماز کو بلاؤ، کہتے طہارت نہیں، نماز نہیں پڑھتے، طہارت نہیں ہے، صرف جمعہ تک غسل رہتا ہے، باقی پورا ہفتہ انسان ناپاک ہو کر گھومتا رہتا ہے۔ اس کے بڑے مسائل ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں۔ آپ اپنے علاقے کے ائمہ سے پوچھو، حنفی حضرات، حنفی احناف ائمہ سے پوچھیں، شافعی حضرات، شوافع ائمہ سے پوچھیں، مالکی حضرات، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان پر اور فقہ پر نقل کرنے والے ائمہ سے اس کے بارے میں پوچھیں، حنبلی حضرات ان سے پوچھیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہماری نماز اور ہماری طہارت درست ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز اخیر تک باقی رہے گی وہ نماز ہے، اور نماز میں بہت سارے ایسے ہیں جن کی نماز میں نمازی تو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز میں خیر نہیں ہے۔ ایک طہارت کا مسئلہ ہے، دوسرا وضو کا مسئلہ ہے، لباس کا مسئلہ ہے کہ لباس ہمارا اچھا ہے کہ خراب ہے، گندا ہے، ناپاک ہے، اس کا بھی ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بارش کے موقع پر گندے پانی کے طرف سے نکلتے ہیں اور کیچڑ پانی اچھل جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ بارش کا پانی اس میں ملا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے پاک ہے ناپاک ہے۔ آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ اس کا کیا شرعی مسئلہ ہے، اس کا فقہی مسئلہ کیا ہے۔ لباس کی وجہ سے نماز خراب ہو جاتی ہے، پھر یہ بھی صحیح ہے تو وضو غلط ہوتا ہے، وضو کی وجہ سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ وضو غلط کر لیا، فرائض برابر ادا نہیں کیے۔ بہت سارے ایسے جن کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اپنے بالوں میں کنگھی خراب نہ ہو جائے اس وجہ سے سر کا مسح صحیح نہیں کرتے۔ جیسے احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری ہے، سر کا مسح برابر نہیں کرتے۔ بعض لوگ اپنے ہاتھ برابر نہیں دھوتے، بعض لوگ اپنا چہرہ برابر نہیں دھوتے، بعض لوگ اپنے پیر جو فرائض میں سے یہ برابر نہیں دھوتے۔ تو جب فرض ادا نہ ہوا تو وضو نہ ہوا، اور جب وضو ہی نہ ہوا تو نماز میں کوئی خیر نہیں۔ چلے اس کو بھی مان لیں کہ چلو یہ بھی صحیح ہے، وضو بھی صحیح ہوا۔ اب جب نماز کے لیے آتے ہیں تو ہم اپنی نگاہوں سے کئی لوگوں کی نمازیں دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کیسی نماز ہے۔ ابھی امام سلام پھیر کے دعا مکمل کرتا ہے اور پھر پلٹ کر دیکھتا ہے تو پہلی صف میں کھڑا ہونے والا ایک آدمی کچھ ہی لمحوں میں سجدے میں ہوتا ہے، یعنی اس کی پہلی رکعت بھی مکمل ہو جاتی ہے، اور امام کے ابھی مختصر سے وظائف بھی پورے نہیں ہوتے، وہ سنت اور نفل پڑھ کے مسجد سے چلا بھی جاتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اب میں یہ اس لیے اشارہ دے رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہمیں ملتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سارے نمازی ایسے ہوں گے جو نماز تو ادا کریں گے مگر ان کی نماز قبول نہ ہوگی، وہ نماز پڑھنے کے باوجود وہ نمازی نہ رہیں گے۔ پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے تو فرمایا کسی کا وضو صحیح نہیں ہوگا، کسی کی طہارت صحیح نہیں ہوگی، کسی کا رکوع و سجدہ صحیح نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی نماز نہ ہوگی۔ اب ہم سوچ لیں کہ ہماری نماز ہے یا صرف اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے۔ پھر نماز اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو نماز میں جو اخلاص چاہیے، نماز میں جو خشوع چاہیے، یہ کوئی بہت زیادہ تکلیف دینے والے کام نہیں ہے۔
بلکہ یہ ہماری عبادت کی اصل ہے۔ نماز میں جہاں تلاوت قرآن کرنا فرض اور واجب ہے، وہیں پر نماز میں خشوع اختیار کرنا یہ لازم ہے۔ بغیر خشوع کے بندے کی نماز تو ہو جاتی ہے، مگر نماز کا جو فیض اسے ملنا ہے، جو اثر اسے ملنا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت ساری عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، شکایتیں ملتی ہیں ہمیں کہ ٹی وی سیریل کے درمیان میں جو بریک آتا ہے، اس بریک میں اپنی 12 رکعت مکمل کر لیتے ہیں، اس بریک میں اپنی 8 رکعت مکمل کر لیتے ہیں، عشاء کی 17 رکعت مکمل کر لیتے ہیں۔ تھوڑے سے بریک میں 4-5 منٹ کے بریک میں نماز ہو گئی۔ کس چیز کو آج ہم اہمیت دے رہے ہیں؟ کس طرف آج ہماری توجہ ہے؟ آج ہم کتنے غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، اس کا اندازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک پیغام کو دلوں میں اتارنا یہ ہمارا مقصد ہے۔ اپنی زندگی کی مقصد کو سمجھو، اپنے مقصد تخلیق کو سمجھو۔ کیوں پیدا ہوئے ہیں ہم؟ اس کھیل کود کے لیے، تماشوں کے لیے، لہو و لعب کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ موج مستی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ عبادت بھی امانت ہے اللہ کی طرف سے، تو ہمارے لیے بات غلط نہیں ہے۔ اس کے حقوق ادا کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی تو ہم تھوڑی اور تفصیل اس حوالے سے بیان کریں گے۔ تو نمازی کے نماز میں خیر نہیں ہے، اس کی وجوہات آپ نے جان لیے کہ کس وجہ سے نمازی کے نماز میں خیر نہیں ہے۔ اب اس کا ازالہ کریں۔ غفلت سے ہم پردے اٹھائیں، غفلت کے پردوں سے ہم باہر آئیں اور حقیقت کی طرف دیکھیں کہ ہم کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا ہے اور ہم ابھی کیا کر رہے ہیں۔ اس کی آج ہمیں بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ تو پتہ یہ چلا حدیث پاک کے ذریعے کہ پہلے امانت اٹھائی جائے گی، اور دوسری حدیث میں ہے کہ حیا بھی اٹھا لی جائے گی، اور اس حدیث میں ہے کہ امانت اٹھا لی جائے گی، اور دوسری چیز جو اخیر تک باقی رہے گی وہ نماز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان امانت کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی شخص کی نماز اور اس کے روزے سے دھوکہ نہ کھانا۔ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نماز پڑھے، لیکن جو امانت دار نہیں وہ دیندار نہیں ہے۔ کیسی سخت بات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنے والوں کے لیے بیان فرما دی کہ ان کی نمازیں، ان کا روزہ، ان کے عبادات، ان کے عادات دیکھ کر تم دھوکے میں نہ آنا، چاہے وہ نمازی کتنی ہی پڑھتا ہو، بار بار حج و عمرے کی سعادت اسے نصیب ہوتی ہو، بار بار دن میں کئی مرتبہ وہ طواف کرتا ہو، عبادتیں کرتا ہو، اور دن بھر وہ روزہ رکھتا ہو، مہینوں کو روزہ رکھتا ہو، مگر اس شخص کے اندر امانت نہیں ہے، یعنی کسی کی امانتیں اس کے پاس میں ہو، چاہے وہ کسی شکل میں ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ وہ دیندار نہیں۔ اس حدیث پاک کو مصنف عبد الرزاق نے نقل کیا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ نے نقل کیا، امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا، کنز العمال میں نقل کیا گیا، اور مکارم الاخلاق میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دینداری کسی بندے کے اندر اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اس بندے کے اندر امانت
نہ ہو، یا امانت کی رکھوالی کا جذبہ نہ ہو، یا وہ بندہ امانت دار اور امین نہ ہو۔ اس طرح کی اور بھی کئی احادیث ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ جس میں نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ امانت کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کا خلاصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا۔ اس سے پہلے ایک روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کر دی۔ اب آگے جو میں روایت پیش کر رہا ہوں، قول جو پیش کر رہا ہوں، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کی نماز کو دیکھو نہ اس کے روزے کو، یہ دیکھو کہ وہ اپنی بات میں کس قدر سچا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ کس قدر امانت دار ہے، اور جب اس پر دنیا پیش کی جائے تو وہ کس قدر متقی ہے۔ یہاں پر آپ نے 3 باتوں کا اضافہ فرمایا۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ کسی شخص کی عبادات کو نہ دیکھو، یعنی صرف عبادات دیکھ کر اس کے لیے کوئی فیصلہ نہ کر لو کہ یہ بہت بڑا متقی ہے، اس کے لیے یہ فیصلہ نہ کر لو کہ یہ بہت سچا انسان ہے، بلکہ اس کی نماز اور روزے کے علاوہ اس کے معاملات زندگی بھی دیکھو، اور اس کے معاملات میں جو دیکھنا ہے سب سے پہلی بات ہے کہ وہ کس قدر سچا ہے اپنے قول میں، اپنے عمل میں۔ بعض ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے تو اچھے بنتے ہیں مگر تنہائی میں ان کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، ان کے اعمال کچھ اور ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، اب میں جیسے چاہوں اپنا وقت گزار لوں۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھو کہ کوئی بندہ اگر بندوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال اس کی ذات کی حد تک رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا۔ بہت سارے ایسے جو لوگوں کے سامنے سچے ظاہر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے اعمال پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی زبان پر اس کے عمل کی شہرت ہو، اس کے عمل کا چرچا ہو، اس میں کوئی اخلاص نہ ہو، اس میں کوئی دینداری نہ ہو، بس اس کا شوق ہو کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں۔ اور جو بندہ اس کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشہور بھی فرما دیتا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ 25ویں پارے کے 4 رکوع کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کو کھیتی کے حوالے سے تشبیہ دی ہے کہ جو شخص آخرت میں اپنے عمل کا فائدہ چاہتا ہے، حدیث آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو شخص آخرت میں اپنے عمل کا فائدہ چاہتا ہے تو ہم اس کے اعمال کو بہت زیادہ کر دیتے ہیں، نزد لہ فی حرثہ، اس کے اعمال کو ہم بہت زیادہ اس کے لیے کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا فائدہ چاہتا ہے، اپنی کھیتی کا، اپنے اعمال کا فائدہ چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا میں اس کا بدلہ عطا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے رب فرماتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس بندے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا جو دنیا کے لیے عمل کرتا ہے۔ اکابرین کے کئی واقعات ہیں اس حوالے سے، اگر ہم اس حوالے کو، اس موضوع کو اگر ہم چھیڑ دیں تو پھر کافی ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا کہ ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کے لیے عمل کرنا یہ کتنا نقصان دہ ہے۔ انسان اللہ کے لیے عمل کرے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرے، حضور کی اطاعت و اتباع میں عمل کرے،
اور پھر کیفیت یہ ہو کہ میرا یہ عمل صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ قرآن نے یہی تو تعلیم دی ہے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو دعا تو پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا وفات پا جانا سب اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ ریا سے بچو اپنے اعمال میں، کسی کے لیے عمل نہ کرو، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بناؤ، اپنے آپ کو متقی ظاہر نہ کرو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے۔ جو تمہارا باطن ہے اسی کو ظاہر کرو۔ ظاہر ایک ہے اور باطن ایک ہے، تو پھر اس انداز سے دنیا والوں کو دھوکہ تو دے دو گے، مگر اس دھوکے کے ذریعے دین کی جو بدنامی ہوگی اس کی ذمہ داری، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اور پھر ایک فرد دین کو بدنام کرتا ہے تو پورا زمانہ دین کو گالی دیتا ہے۔ ایک فرد کی وجہ سے زمانے کے بے شمار افراد دین کو گالی دیتے ہیں اور دین کو برا کہتے ہیں۔ ہمارے کسی عمل سے اگر دین کو فائدہ نہ ہوتا ہو تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم دین کو نقصان پہنچائیں، ہم اسلام اور شریعت کو نقصان پہنچائیں، ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے۔ مگر آج کون سمجھنے کو تیار ہے، کون ماننے کو تیار ہے؟ آج دنیا کے ہم دیوانے بن چکے ہیں، دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے، ہمارے دلوں پر، ہماری عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ ہم حق کو نہ ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم کسی صحیح رہبر کی تلاش کرتے ہیں اور نہ ہم کسی صحیح راستے پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہیں کی زندگی کو ہم نے ایک مستقل زندگی سمجھ لیا اور ادھر کے جینے میں ہم بڑی لذتیں حاصل کر رہے ہیں، نہ موت کو ہم یاد کرتے ہیں، نہ موت کے بعد کی زندگی کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو مسلمانوں، میں سب سے کہہ رہا ہوں، مردوں سے، بچوں سے، جوان بچوں سے، جوان بچیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اس دور میں زندگی گزارنے والے ہر عمر کے فرد سے کہہ رہا ہوں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو۔ ایک مرتبہ میں نے کہا بھی تھا ان نشستوں میں کہ انسان کو زندگی کی حقیقت مرنے کے بعد کھل کر سامنے آتی ہے، مگر اس وقت میں کیا فائدہ ہے جب حقیقت ہمارے سامنے آئے؟ اس وقت میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے سوچ کر سمجھ کر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی شخص کی نماز اور اس کے روزے کو نہ دیکھو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی کی نماز اور اس کے روزے کو نہ دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بتا دی گئی، آگے بیان فرمایا یہ دیکھو کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے، وہ اپنے قول میں کتنا سچا ہے، یہ ہم سے فرمایا گیا۔ اور پھر اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم یہ دیکھو کہ وہ اپنی بات میں کس قدر سچا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ یہ دیکھ لے کہ وہ کس قدر امین ہے اور کس قدر وہ امانت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے اور کس قدر وہ امانت، لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہیں کرتا۔ تیسری بات فرمائی جب اس پر دنیا پیش کی جائے تو وہ کس قدر متقی ہے۔ یہ تین چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث پاک کو ہم نے اس حدیث پاک کا مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگلی جو 17ویں نشست ہوگی اس میں انشاءاللہ اس حدیث پاک کے تحت اہم واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔